سورہ قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی تھیم ہے سیئات۔ اس لفظ کا مطلب ہے برے کام، برائیاں، وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ کام جس سے اس نے ہمیں منع کیا۔ قرآن پاک میں بہت سے ایسے کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جو انہیں ناپسند ہیں، جس کے ساتھ وہ لا کہہ کے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایسے کام دیکھیں گے کہ کون سے اللہ کو ناپسند ہیں اور ان کا ہمیں کیا نقصان ہے۔ ہمارے اس دنیا کی زندگی بھی ان کاموں کو کرنے سے خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی تو برباد ہوتی ہی ہے۔ تو پھر ہم جب سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کن باتوں سے منع کیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم زیادہ کوشش کریں گے، دل سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور رسول کی بات مانو، ان کی فرمان برداری اختیار کرو، اور آپس میں مت لڑو، نہ بے اتفاقی کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے، اور تمہاری طاقت کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی آپس میں بات ہو جائے نا تو وَاصْبِرُوا، اس پہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ دشمن کے مقابلے میں تبھی ان کے اندر رعب پیدا ہو سکتا ہے، ان کی قوت طاقت کا دوسروں پہ رعب پڑ سکتا ہے، جب وہ خود آپس میں باہمی طور پر صلح صفائی سے رہیں اور آپس میں جھگڑے سے بچیں، نا اتفاقی نہ ہو ان کے درمیان۔ مسلمان کا تو نام ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات ماننے والا، اس کی بندگی کرنے والا ہے، اور اللہ کے بندے تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے درمیان کبھی لڑائی ہو جائے نا، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لڑائی کے اس قدر نقصانات ہیں پیارے بچوں، کہ نہ صرف یہ کہ خود دیکھیں نا، جب ہماری لڑائی ہو جاتی ہے ہمارے دل میں کیسی گندی سی فیلنگز آتی ہیں، کسی سے بھی ہماری لڑائی ہو جائے ہم خود بھی اچھا فیل نہیں کرتے، اور آپس میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کسی دوست سے لڑائی ہو جائے، اپنے کسی بہن بھائی سے ہو جائے، کسی بڑے کی بات نہ ہم مانیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل برا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا کچھ بھی۔ تو اللہ نے کہا جب لڑائی ہو جائے نا، فٹافٹ صلح کر لیا کرو۔ اور کچھ چھوٹی موٹی بات آپس میں جو ہو جاتی ہے نا، اس پہ حکم کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کر لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے بدلہ نہ لیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے بدلہ نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی تو سنی ہوگی نا، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ایک شخص جس کا جھگڑا ہو جائے اور وہ بالکل صحیح بھی ہو، وہ حق پہ ہو، اور وہ جھگڑا چھوڑ دے، دوسرے نے زیادتی کی ہو بے شک، وہ جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا۔ لو بھائی، کتنا آسان کام ہے، کتنا خوبصورت گھر لینے کا جس کو آپ محل کہہ سکیں۔ اتنا پیارا گھر، عام سے گھر کو محل نہیں کہتے بچوں، محل تو بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ محل کی آفر کر رہے ہیں کہ جھگڑا چھوڑ دو، بے شک آپ خود حق پہ ہو، آپ ٹھیک ہو، غلطی دوسرے کی ہے، تو آپ جھگڑا چھوڑ دو مجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر، اور جنت میں محل لے لو۔ اچھا سودا ہے نا؟ کون کون کرے گا یہ والا سودا؟ میں تو کروں گی انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے نا؟ ہاں، ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیاری باتیں بتائی ہیں، ذرا دیکھیں وہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو صلح کروانے کی بات کی نا، اس میں ساتھ یہ بھی کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ آپس کے معاملات میں لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں نا، وہ وہی بچ سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جنہیں پتہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری بات سن رہے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو شیطان ہمارے دل میں بات ڈال کہ لو یہ نا اپنی بات نہ بتانا، اس کی بتانا،
ہم فٹافٹ کیا کرتے ہیں، ہم فٹافٹ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں نے تو یہ کر دیا تھا، میں نے اس لیے کیا. ہمیں اپنی غلطی چھوٹی اور دوسروں کی بڑی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بتایا کہ اللہ سے ڈرو گے نا تو اپنی غلطی چھوٹی نہیں لگے گی. دوسروں کی غلطی کے بارے میں بچوں ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے، وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں تو صرف اپنی غلطی پہ غور کرنا ہے اور اللہ سے ڈر کے اس معاملے کو صلح صفائی سے حل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان دو آیات سے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اول تو ہم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے ہمارے درمیان، اور اگر ہو جائے تو پھر ہمیں جلدی سے صلح کر لینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پسندیدہ بندے بن کے رہیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا یہ کام. تو اب اگلی اچھی بات سیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں. ہم ایمان والے ہیں نا، مجھے کر رہے ہیں، آپ کو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یسخر، نہ مذاق اڑاؤ، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اصول دیا ہمیں چھوٹا سا، عسى ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو. کون کیسا ہے یہ بچوں ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے اندر بہت سی کمیاں خرابیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں نا. جس دوسرے کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، جس بات پہ اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیکی میں ہم سے کئی گنا بڑھ گیا ہو. اس نے کچھ ایسے کام کیے ہوں جو اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں. جب یہ کریں گے نا تو پھر ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اور اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. اچھا، اور پھر یہ بھی بات کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. نہ ایک دوسرے پر الزام لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے ناموں سے پکارو. ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو کوئی ایسے کام کرے گا نا، مذاق اڑانے والے، الزام لگانے والے، دوسروں کے عیب نکالنے والے، دوسروں کے برے نام رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں تو. پیارے بچوں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، مسخرہ پن کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر یا حقیر سمجھنا، یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ اس آیت میں جو اس بات سے منع کیا نا، الگ الگ کر کے منع کیا کہ نہ لڑکے لڑکوں کا مذاق اڑائیں، نہ لڑکیاں لڑکوں کا مذاق اڑائیں. یہ اس لیے کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کسی کا بھی مذاق اڑانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دیکھیں مذاق ہم کن باتوں پہ اڑاتے ہیں؟ ہم اڑاتے ہیں دوسروں کے کپڑوں پہ، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، خاندان پہ، گھر پہ، گاڑی پہ یا سائیکل پہ، کسی کی پرانی چیز پہ، کسی کی نئی چیز پہ، کسی کو سبق نہ یاد ہونے پہ، کسی کے کوئی چیز خراب ہو جانے پہ، ہے نا، کسی کے کسی چیز میں ناکام ہو جانے پہ، جیسے کوئی ٹیسٹ میں فیل ہو گیا یا کسی کا کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کچھ اس طرح. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ خود ہمیں ہلکا ثابت کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل اچھا نہیں ہے، ہم کوئی اچھی بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ہم بری بات پہ کسی کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس کی وہی چیز جس پہ اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے کسی چیز پہ، اس پہ ہم اس کو مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم ان کے الٹے نام رکھ لیں، ایسے نام سے انہیں پکاریں جو انہیں ناپسند ہو، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ دیں، یا ان کے اندر جسمانی طور پہ کوئی ایسی کمی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم ان کا نام رکھیں اور ان کا مذاق اڑائیں. کبھی کبھی ہم بڑوں کے نام رکھ دیتے ہیں ان کی کسی عادت کی وجہ سے، یہ بھی بہت ہی زیادہ بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. اب یہ بات تو اندازہ ہو گیا نا کہ جن باتوں سے قرآن میں منع کیا جاتا ہے وہ بہت بڑی اور بری باتیں ہیں کہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں. اور اللہ نے ساتھ یہ کہا کہ ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں نا، جن کے پاس ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد اس طرح کی باتوں میں آگے ہونا بہت ہی بری بات ہے.
کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی کی کمی کو پکڑ کے کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو تکلیف پہنچائے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ شخص مسلمان، اللہ نے کہا کہ جو شخص اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی ہم سے ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً توبہ کرنی ہے۔ بولے اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ ظالم ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم جمع ہوں گے نا تو حساب ہوگا نیکیوں کا اور برائیوں کا۔ اب ایک شخص جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور گناہ کم ہے، اب دوسرے کا حساب ہونے لگا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بات لکھی ہوئی کہ اسے تکلیف پہنچے، کس سے؟ فلاں سے، جس کے نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ اس کی نیکیاں کچھ اس کو دے دو، اس نے اسے گالی دی تھی، لاؤ اس نے اسے جو ہے نا وہ اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کی کچھ نیکیاں اس کے، لاؤ اس نے لڑائی کی تھی اور صلح نہیں کی تھی، معاف نہیں کیا تھا، اور بدلہ لینے میں اگر ہم زیادتی کر دیں تو وہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ اس طرح نیکیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دیں گے جن کے اوپر ہم نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، جنہیں تکلیف پہنچائی ہوگی، اور نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہونے کے باوجود کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ وہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ہے نا ناکامی کی بات پھر؟ تو سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جب ہم کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں برا نام لے کر، اس کے اوپر الزام لگا کر، اس کو تانا دے کر اور اس کے برے نام رکھ کے، تو دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی ہوئی نیکیاں اٹھا کے مفت میں بانٹے جا رہے ہیں۔ تو ایسے فوراً توبہ کرنی ہے ہم نے اللہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ اس بات سے بچا لیں کہ ہمارے اندر یہ بری عادتیں ہوں۔ اور ایک بات اور بھی تو ہے نا، ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی ان سے محبت نہیں کرتا جو دوسروں کے الٹے نام رکھتے ہوں، ان کا مذاق اڑاتے ہوں، بظاہر وہ چپ بھی رہتے ہوں لیکن دل میں عزت نہیں رہتی ایسے لوگوں کی۔ تو بچیں گے نا ان کاموں سے انشاءاللہ۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لے جو آپ کو ناپسند ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی دیکھتے ہیں کچھ اور ایسے کاموں کو جو اللہ کو ناپسند ہیں، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ ہم ان سے کیسے بچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔